सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। चंद महीनों पहले तक पाकिस्तान के मौशी हालात बड़ी तेज़ी के साथ इस्तेहकाम की जानिब जा रहे थे और उस इस्तेहकाम के बाद एक्सपेक्टेड था कि बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ की तरफ भी जाएंगे। और जब बजट की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें जो अहदाफ हमने सेट होते देखे उससे भी अंदाज़ा हुआ पाकिस्तान के इकॉनमी के मामलात खासे बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर पाकिस्तान में पहले एक बराह रास्त भारत के साथ मुख्तसर जंगी सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद फिर ईरान इसराइल जंग, जिसमें के बाद में अमेरिका और फिर ईरान ने कुछ दीगर ममालिक पर भी अटैक्स किए और उसके बाद अब सीज़ फायर ज़रूर हुआ। लेकिन इन तमाम हालात ने मिलकर जो खित्ते की सूरत हाल इस वक्त बना दी है और जो मुल्की हालात इस वक्त बना दिए हैं, ऑयल प्राइसेस को हमने पहले हाई होते देखा, फिर वो माइनर सा डाउन हुए, तो मुल्की मईशतों पर क्या इसके असरात मुरतब होंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंसेस होते देखी, कुछ सेक्टर्स में दुनिया भर की दिलचस्पी हमने बढ़ते देखी, ख़ास तौर पर जो हमारा माइनिंग सेक्टर है उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की तवक्को थी। फिर जो मुख्तलिफ ममालिक थे उनकी जानिब से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खासी हद तक बढ़ सकती थी, चूँकि पिछले 25 सालों में एक $2 अरब के एवरेज में ही हम फंसे हुए हैं। तो ये बैरियर को तोड़कर कितना आगे हम जा सकते थे और क्या इस सूरत हाल के बाद भी वो चैलेंजेस कुछ कम होंगे और बेहतर तरीके से हम अपनी मईशत को आगे ले जा सकेंगे या नहीं, इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में कितनी तेज़ी के साथ आ सकेगी, लोकल इन्वेस्टर का एतमाद किस तरह से ये हुकूमत बहाल रख सकेगी, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। असफर एहसन साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असफर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम जब भी मईशत की ग्रोथ की बात करते हैं, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपके मुल्क की मईशत भी बेहतर होती जाएगी। पिछले 25 सालों में तो ये हो नहीं पाया। पिछले 1-1.5 साल के जो इक़दामात हैं उसके नतीजे में अब कुछ आगे हालात बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और ये जो टॉपिक आपका है ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे जो पोस्ट इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन थी और जो अभी इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस वक्त भी उसके असरात पूरी इस वक्त रीजन में चल रहे हैं। पूरा मिडल ईस्ट और पूरा साउथ एशिया इससे डिस्टर्ब है और पूरा जो ओवरऑल इंटरनेशनल जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर उसका इम्पैक्ट आया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट इंडिया ऑन 2 फ्रंट्स। एक तो मिलिट्री साइड थी जो हमने वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि क्लीन बोल्ड किया, और दूसरी जो डिप्लोमेटिक साइड थी बहुत मैंने कभी नहीं देखा कि इस लेवल पे दुनिया की कोई भी कंट्री एक्सेप्ट इसराइल, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तान के साथ ना खड़ी हो। इंडिया जैसी बड़ी पावर जिसको बड़ा घुमंड था अपनी ताकत का, अपने एक इन्फ्लुएंस का, वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सबसे पहले अपनी मिलिट्री को, और उसके बाद हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, और जो हमारी अवाम है, और जो हमारा मीडिया है। आई थिंक मीडिया का रोल बहुत कंस्ट्रक्टिव था। तो पाकिस्तान ने एक रिस्ट्रेंट शो की और पाकिस्तान ने एक बहुत मैच्योर एक्ट किया थ्रू आउट जो पूरी एपिसोड थी। और उसके बाद भी जो मामला चले, जिस तरह हमारा एक इंटरनेशनल डेलीगेशन गया और वो यूएस और फिर यूके और फिर ब्रसल्स गया, और वहाँ पे थिंक टैंक्स में मीडिया के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, यूनाइटेड नेशंस में बात हुई। बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक बहुत अच्छी टीम थी। मैं समझता हूँ कि सारे ही लोग बहुत अच्छे थे, और जिस तरह से मुझे उनकी खबरें आई, क्योंकि सारे जानने वाले थे, जो बातें पता चली उससे अंदाज़ा हुआ कि एक इमेज बिल्डिंग नहीं बल्कि हमारा नैरेटिव जो था, जो बिल्कुल एक रिस्ट्रेंट पे था और एक उसूलों पे मबनी नैरेटिव था, उसको हमने बहुत तरीके से कम्युनिकेट किया और वो बहुत वेल रिसेप्टिव था। और इसी दौरान सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट्स मिली, तो हर तरह से पाकिस्तान को पजीराई मिली, चाहे वो अरब दुनिया हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सर फ़ख्र से बंद हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट हुई, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, बट ये जो विंडो है ये बहुत छोटी है। और जब आपने बात की 25 साल में $2 बिलियन एवरेज की इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, तो ये वो नैरेटिव है जो मैंने 3 साल लगा के बिल्ड किया, और इसका पर्पस भी ये था कि लोगों को ये रियलाइजेशन हो, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, जो रूलर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, कि वेयर एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग,
what is the picture in black and white, what is the balance sheet. तो last 25 years में हमने तकरीबन $51 billion नेट FDI लेकर आए आफ्टर ऑल द आउटफ्लोस, और ये अराउंड को $20 billion बनती है, 2.1 2.2. इसी तरह से उससे पहले जो 1988 से 1999 का सफ़र था उसमें हमने सिर्फ $6 billion अरेंज किए और ये टोटल $57 billion बनती है. तो अगर हम 37 ईयर्स को देखें 1998 टिल 2025 तो ये अराउंड को $1.55 billion पर एनम बनती है. और अगर सिर्फ 25 साल को देखें तो ये अराउंड को $2.1 billion बनती है. एक दौर था जब आपका 2006-7 में हमने $5.3 billion इकट्ठे किए और उसके बाद 2007-8 में हमने $5.4 billion नेट FDI अट्रैक्ट की. फिर 17-18 में हमने $2.82 billion अट्रैक्ट की. उसके अलावा हम हमेशा 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 हम इसके अराउंड घूमते रहे. तो इक़दामात बहुत हुए, इंटेंशन अच्छी है, लेकिन जिस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ और पाकिस्तान में चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे मीडिया हो, अपनी टॉक्स के थ्रू, अपनी आर्टिकल्स के थ्रू और जितनी डायरेक्ट मीटिंग्स होती हैं स्टेक होल्डर से उनके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि ये रियलाइजेशन करा सकें कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. जो हो गया वो हो गया, लेकिन उससे हमने सीखा क्या, हमारी रीजनल कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, हमारे जो पेयर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस की, किस किस तरह से अपने मसलों को रिजॉल्व किया कि आज वो एक सस्टेनेबल FDI अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 250 मिलियन की है और विद अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन वी आर वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट नेशन. तो पाकिस्तान जैसी कंट्री को आप एडहॉकिज्म से या शॉर्ट टर्म पॉलिसी से रन नहीं कर सकते. ये दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है. अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है किसी भी हवाले से, और मैं किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ फॉर लास्ट 4-5 डेकेड्स, जब से मैं कम अज़ कम ये चीज़ें देख रहा हूँ. और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हर जगह पे एक तो कंट्री स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसी तरह से फिर हर शोबे की अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, 20-25 साल पे होनी चाहिए और अगले 5-7 साल का रोड मैप होना चाहिए. और उस हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लर्निंग्स होती हैं, उस हिसाब से आप उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं प्लान में, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, और उसको थोड़ा बहुत आप एडिट करते हैं, उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं और एडहॉकिज्म पे हम इस तरह सिलसिला चला नहीं सकेंगे. तो बुनियादी बात यह है कि अगर हम दुनिया की टॉप FDI कंट्रीज़ को देखें और पिछले 20-25 साल का डाटा निकालें तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि उन सारी कंट्रीज़ ने अलाउ किया अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, जिसमें उनके फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थे, उनके जिसमें लोकल इन्वेस्टर्स भी थे, टू क्रिएट द वेल्थ. उनको लीगल प्रोटेक्शन दी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग दी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल था, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम थी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम थी. ये वो सारे फैक्टर्स थे, ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे, ये वो सारे डॉट्स थे, जब वो कनेक्ट हुए तो एक बड़ी पिक्चर बनी और वो एक FDI सस्टेनेबल ले रहे हैं. तो हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो पोटेंशियल है वो इनसाइड पाकिस्तान है. जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं, ये जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कहलाते हैं. जब तक आप इनको मुकम्मल फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप कभी भी सस्टेनेबल FDI अट्रैक्ट नहीं करेंगे. आपका बहुत बड़ा एक तबका जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है, दुनिया भर में फैला हुआ है, वहाँ से रेमिटेंसेज आती हैं, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट्स देखें तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं. और ये हर दौर में ऐसे ही हुआ है, गवर्नमेंट किसी की भी हो. और अगर डाटा हम देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपसे लास्ट 37 ईयर्स की बात की, तो वो मोर एंड लेस सब गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस एक है. फॉर एग्जांपल 99 से 2008 तक जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, वी अट्रैक्टेड अराउंड $18.9 billion. फिर 8 से 13 तक PPP की गवर्नमेंट थी, वी अट्रैक्टेड $9.8 billion. फिर 13 से 18 तक PMLN की गवर्नमेंट थी, वी अट्रैक्टेड $10.3 billion. फिर PTI की गवर्नमेंट आई कोई 4.5 साल की, जिसमें वी अट्रैक्टेड $7.7 billion. फिर PDM बंद थी, उसमें हमने कोई 1.25 साल में $1.55 billion अट्रैक्ट किए. फिर केयरटेकर सेटअप हुआ 5 महीने का, जिसको सेनेटर मतलब काकड़ रन कर रहे थे, उसमें हमने $863 million इकट्ठे किए. और अब जो ये लास्ट 1 साल गुजरा है, इसमें हमने अराउंड को $1.97 billion इकट्ठे किए हैं. तो ये जून का एंड चल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगेन वहीं पे $2.1-2.2 million नेट FDI पे खड़े होंगे. तो परफॉर्मेंस वहीं पर है. बातें बहुत हैं, क्लेम्स बहुत हैं, सऊदीया से पैसे आ रहे हैं. हमने क्लेम किया कि $2.8 billion के मुआहदे, हमने MOUs साइन किए. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि MOUs की कोई वैल्यू नहीं होती.
MOUs एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट भी फाइनल नहीं हुआ। हाँ, रिकोडिक पे और माइनिंग के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उस पर बड़ा अच्छा काम हुआ है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हमारे पाकिस्तान में हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ओवरनाइट नहीं होती हैं, ये हमेशा टाइम लगाती हैं। मेरे वक्त में जब मैं मिनिस्टर था इन्वेस्टमेंट का, तो उस वक्त भी रिकोडिक की कहानी चल रही थी, हमने बड़ा काम भी किया उसमें, हमने रिफाइनरी की बात भी की उसमें, हमने एग्रीकल्चर की बात भी की। तो ये जो माइनिंग वाला सिलसिला है ये इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पॉजिटिव आउटकम आएंगे। ठीक है, तो लेकिन जो B2B असल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब से फिलहाल हम कोई चीज फाइनल कर रहे हैं। ये जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पाकिस्तान इनको जो फैसिलिटेशन की आप बात कर रहे हैं, अगला सवाल मेरा स्पेसिफिक इसी से मुताल्लिक था, पाकिस्तानी उनको फैसिलिटेट करें। अगला सवाल मेरा इसी से मुताल्लिक था कि ये SIFC की फॉर्मेशन के बाद भी इस फैसिलिटेशन का कोई आगाज़ आपने होते देखा, या अमली तौर पर कुछ चीज़ें बेहतर होते देखी हैं और उसके समरात हमें आने वाले कोई 6 माह या 1 साल 2 साल में नज़र आएंगे, या सिचुएशन अभी भी आप पहले ही जैसी देख रहे हैं, जब कोई फैसिलिटेशन का कोई प्लेटफॉर्म वाजे मौजूद नहीं था, कोई एक स्पेसिफिक ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहाँ इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने की बात की जाए? देखिए, SIFC का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जब मैं मिनिस्टर था तो मैं इसी फॉर्मूले पे काम करता जो SIFC काम कर रही है। मेरा ये था कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन में काम करे। दिस शुड बी द फॉर्मूला इन आवर कंट्री, और ये फॉर्मूला SIFC ने किया। उनकी इंटेंट अच्छी है, उन्होंने अपने तौर पे कुछ बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हमारा जो नंबर है वो ये बता रहा है, डाटा ये बता रहा है कि हम खड़े वहीं पर हैं और यहीं पे खड़े रहेंगे। क्योंकि होता ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, SIFC का रोल होना चाहिए जो हमारे जिन कंट्रीज से स्ट्रेटेजिक मामलात हैं वहाँ पे वो फैसिलिटेट करे, और जो हमने रोड ब्लॉक्स रिमूव करने, जो बैरियर्स रिमूव करने, जो रेड टेप्स रिमूव करने, उस पर वो अपना कंट्रीब्यूशन करें। उसके अलावा एक सिविल इंस्टीट्यूशन है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी आप कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग करें। वहाँ कोई HR पॉलिसी नहीं है, वहाँ कोई KPIs का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आप पब्लिक सेक्टर के अच्छे लोगों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के लोग लेकर आएँ। दुनिया भर में अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स को, इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रीज को, तो वहाँ हर सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनको इंगेज करते हैं। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होगी, जो प्राइवेट सेक्टर के प्रैक्टिशनर्स आएंगे, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी के अच्छे लोग होंगे, कॉम्पिटेंट लोग होंगे, रेलेवेंट लोग होंगे, ये जो मैरिज है, ये जो कोलैबोरेशन है, दिस इज नीड ऑफ द आवर। इसी तरह से हमने कुछ 6 इदारे कायम किए हुए, एक SIFC है, एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फिर 4 प्रोविंशियल बोर्ड्स हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसके बाद सब्सिडरीज होनी चाहिए, और SIFC और BOI को स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए, फिर ये मामला सही होंगे। और ये फोकस होना चाहिए कि हम अगले 2-3 साल अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सस्टेनेबल FDI अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, पावर के मसले हैं, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, फिर इस तरह से मल्टीपल अदर आइटम्स हैं जहाँ पर एक आपको बिजनेस को अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो आगे बढ़ सके। दुनिया में इसी तरह से होता है और पाकिस्तान में भी इसी तरह से होगा। देयर इज़ नो अदर वे, आप कुछ कर लें, ये देयर इज़ नो अदर वे। जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक ये वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक ये अगर बाहर से कोलैबोरेशंस नहीं करेंगे, बाहर से JVs नहीं करेंगे, तो ये FDI ऑटोमेटिकली आना शुरू होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप FDI पे फोकस ना करें, FDI पे फोकस करें जहाँ से आपको उम्मीद है, लेकिन पहले अपने घर को सही करें। तो हमें इन तमाम चीज़ों को सामने रखना होगा। कोई 15-20 साल 25 साल की पॉलिसी बनाए, 8-10 साल की कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी की गारंटी दें, क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि हर 6 महीने में पॉलिसी तब्दील हो जाती है। फिर हम रेलिवेंट सेक्रेटरीज नहीं रखते हैं, हम रेलिवेंट मिनिस्टर्स नहीं रखते हैं, हम जो है वो इनकॉम्पिटेंस का शदीद इशू है। फिर एक सेक्रेटरी अच्छा परफॉर्म करता है, कोई भी मिनिस्ट्री हो पाकिस्तान में, उसको आप 6 महीने में तब्दील कर देते हैं। तो जो परफॉर्मेंस है वो उसकी बेस पे आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, रेलेवेंस की बेस पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, काबिलियत की बेस पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और साथ में मिनिमम जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरीज की, एडिशनल सेक्रेटरीज की, ब्यूरोक्रेट्स की है, वो 3 इयर्स के लिए एक मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए। एक सेक्रेटरी आती है, वो 6 महीने में चीज़ें लर्न करता है, 2-4 महीने बाद उसकी ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह से हम रेलेवेंट इंडिविजुअल्स को रखें, और ये जो हमने 6 इदारे बनाए हुए, टारगेट एक है, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग फंड्स हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसकी कोलैबोरेशन होनी ज़रूरी है। ये 4 प्रोविंशियल बोर्ड्स ख़त्म होने चाहिए, इनको सब्सिडरी के तौर पे काम करना चाहिए, और SIFC को एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन में BOI के साथ काम करना चाहिए, तब जाके ये काम बनेगा। अकेले SIFC, अकेले BOI काम नहीं कर पाएगी, और BOI की कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। तो उस रीस्ट्रक्चरिंग को आप करें, वॉर फुटिंग्स पे करें,
اور اس میں قابل لوگ لے کر آئیں. جب تک آپ ریلیونٹ لوگ لے کے نہیں آئیں گے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لے کے نہیں آئیں گے, ریلیونٹ بیوروکریٹس کو نہیں بٹھائیں گے, آپ کا سلسلہ نہیں چل پائے گا. اسی طرح سے جو میں نے آپ سے بات کی, آپ ریجنل کنٹریز کو اسٹڈی کریں, کس طرح سے سینٹرل ایشین کنٹریز میں گروتھ ہوئی, کس طرح ویتنام آگے بڑھا, کس طرح انڈونیشیا آگے بڑھا. اگر ہم لاسٹ ایئر کی اپنی ایف ڈی آئی دیکھیں تو ہم اراؤنڈ 2.2 پہ تھے, $2.2 بلین. آپ کا جو انڈیا تھا وہ $49.7 بلین تھا, انڈونیشیا جو ہے وہ $47 بلین تھا, ویتنام $36.7 بلین تھا, یو ای جو آپ کا ہے وہ $30.7 بلین تھا, چائنا آپ کا $33 بلین تھا, کویت آپ کا جو قطر ہے وہ $29.1 بلین تھا, اسی طرح ٹرکی کو $12 بلین پہ تھا, ملیشیا $9 بلین تھا. آپ کی 8 افریقن کنٹریز کی جو ایف ڈی آئی تھی, نیٹ ایف ڈی آئی, وہ ہم سے زیادہ تھی, انکلوڈنگ ایجپٹ, انکلوڈنگ ساؤتھ افریقہ, انکلوڈنگ ایتھوپیا. یہ بھی سجیسٹ کیجیے گا کہ ان کنٹریز سے اور ان ریجنل کنٹریز سے ہمیں کون کون سے پازیٹیوز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سب سے میجر ایشو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا. یہ ایک بڑا چیلنج ہے, اس چیلنج کو کیسے ہم نے اوورکم کرنا ہے. ہر کنٹری کی بیسٹ پریکٹسز سیکھیں, جہاں پہ 8 سال پہلے 10 سال پہلے ہمارے جیسے مسئلے تھے, انہوں نے اس پہ کیا کیا اقدامات لیے, کیا کیا پالیسیز اڈاپٹ کی, ان کو اسٹڈی کریں. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی منسٹر آتا ہے وہ کلیکل بن جاتا ہے. جب تک آپ لرن نہیں کریں گے, جب تک آپ بیسٹ پریکٹسز کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے, اپنی اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے, ہر منسٹر کی, ہر سیکرٹری کی اپنی پالیسی ہے. پاکستان وہیں پہ کھڑا ہے. پاکستان کی 250 ملین پاپولیشن جیسے آپ کو میں نے بتائی, اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم پلان بنانا پڑے گا. There are hundreds of presentations available in every ministry, بٹ ہر جاتے ہوئے منسٹر کے ساتھ, ہر آتے ہوئے سیکرٹری کے ساتھ آپ کی پالیسی, آپ کا قبلہ کعبہ چینج ہو جاتا ہے. یہ سب وجوہات ہیں, آپ کی روٹ کازز ہیں, جس وجہ سے آپ 25 سال سے اگر ایک چیز کنسسٹنٹ پاکستان میں ہے تو وہ آپ کے ایف ڈی آئی کا نمبر ہے, اور یہ ایف ڈی آئی ایسے ہی چلتی رہے گی. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ایف ڈی آئی ایسے چلتی رہے گی. جب تک ہم وہ اسٹیپس نہیں لیں گے, جب تک ہم ان انگریڈینٹس کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے, جب تک ہم بیلنس شیٹ کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھیں گے. اسی طرح سے ہمیں بہت زیادہ کلیمز نہیں کرنے چاہیے کہ آج یہاں سے $10 بلین آ رہے ہیں, وہاں سے $15 بلین آ رہے ہیں. آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کون سی 6-8 کنٹریز ہیں جہاں سے پیسے آ سکتے ہیں, ان کی جو ہماری فورن مشنز ہیں ان کو بھی ہم امپاور کریں. فار ایگزامپل سعودی عرب کے مشن میں 16 افسر ہیں, اس میں بھی 5-6 ہوں گے جو اس لیول کے کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہوں گے. وہاں پہ آپ کی 3 ملین کی پاپولیشن ہے, تو چند بلین روپیز آپ اس پورے مشن پہ خرچ کریں, کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں بلینز آف ڈالر کی. جس طرح کارپوریٹ میں ہوتا ہے, جو آپ کے ٹاپ کسٹمرز ہوتے ہیں آپ ان کو زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, آپ اس پہ اسپیشل ٹیم لگاتے ہیں, آپ اس کی اسپیشل ایفرٹ کرتے ہیں. یہ پورا ایک جو گیم ایف ڈی آئی کا ہے, اور جو پورا ایک جو انٹرنل جو انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کرنی ہے فار دی ایگزسٹنگ انویسٹر, دس از آل اباؤٹ دا کارپوریٹ سیلز. تو اصل جس طرح کچھ کنٹریز پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, کیا اس طرح کچھ اپنے اسپیسیفک سیکٹرز چیزوں کو پچ نہیں کریں گے, کچھ اسپیسیفک سیکٹرز پر بھی فوکس کرنا پڑے گا کہ کن سیکٹرز میں ہمیں ایسی ایف ڈی آئی چاہیے جو پروڈکٹیو ہو, جہاں جاب کریشن بھی ہو, جو گروتھ بھی لا سکے. کچھ ایسے سیکٹرز کا بھی ہمیں تعین کرنا پڑے گا اور پھر انہی پر فوکس کرنا پڑے گا, مائننگ کے ساتھ کچھ اور ایسے سیکٹرز پر اگر آپ روشنی ڈال سکیں. دیکھیں آپ کا پورا ہیلتھ کیئر کا سیکٹر ہے جو بہت بڑا سیکٹر ہے, پھر آپ کا ٹورزم ہے, پھر آپ کا ایگریکلچر پہ بہت زیادہ فوکس ہے, مائننگ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اس سے انفراسٹرکچر پہ بہت کام ہو سکتا ہے. تو سیکٹرز بہت سارے ہیں, لیکن اگین میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جب تک ایگزسٹنگ انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ایف ڈی آئی اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا لاسٹ 37 ایئرس کا ڈیٹا کہہ رہا ہے, اور ڈیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو ہمیں جو کام کرنا چاہیے ڈیٹا کی بیس پہ کرنا چاہیے, ہمیں ایزمپشنس کی بیس پہ ایک کنٹری کی پالیسی نہیں بنانی چاہیے. اور جو پالیسی بنانی چاہیے وہ اگلے 20-25 سال کی پالیسی بنانی چاہیے, جس میں روڈ میپ آپ کو 25 سال کا نہیں بنا سکتے, تو روڈ میپ اگلے 4-5 سال کا, 6-7 سال کا بناتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, اس کے KPIs دیکھتے ہیں, لرننگ کے ساتھ اس کو آپ فردر ایڈٹ کرتے ہیں, اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں. جو آپ کی بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ کو فیلیورز ملتے ہیں, آپ وہ لرننگ سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم کورس کریکشن نہیں کریں گے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں سعودی عربیہ کی. سعودی عربیہ کا جو 2030 ویژن تھا وہ بہت ایمبیشیس تھا. ان 2023 دے ریئلائز کہ یہ اوور ایمبیشیس ہے, یہ ڈیلیور نہیں ہو پائے گا, اور یہ کہ ڈیلیور نہیں ہوا تو ہمارا سارا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. تو 2024 واز دی ایئر فار کورس کریکشن, اور اب اس کا جو ایکچوئل سائز تھا وہ ریڈیوس ہو کے 70% پر آ گیا ہے. اور اب وہ چیز ایسی ہے جو شاید 2030 نہیں, وہ 2029 میں کہتے ہیں اچیو کر لیں گے. میں سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط پالیسی لے کے چلتے ہیں, پھر اس پہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, اور اس پہ ہم فیک کلیمز کرتے ہیں. یہ ہر گورنمنٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے.
ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جب تک جیسے ہم اپنی کمپنی میں ایک بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں, جس طرح ہم اپنی کمپنی سے بلیک اینڈ وائٹ پکچر کو دیکھتے ہیں, جب تک ہم پاکستان کی پکچر کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھیں گے, پاکستان کی بیلنس شیٹ نہیں دیکھیں گے, اپنے ریسورسز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, اپنے پازیٹیو نیگیٹیوز کو نہیں دیکھیں گے, ایک لانگ ٹرم پلان نہیں بنائیں گے, ہم اسی طرح سے ایک بھور کا شکار رہیں گے. تو ہمیں کورس کریکشن کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ کریج دکھانی چاہیے, ہمیں یہ ایبلٹی رکھنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہا, تو ایک کنسلٹیشن سے اس کی کورس کریکشن کریں اور چیزوں کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کے ساتھ گریجولی چینج کر کے آگے بڑھیں, اس کے رزلٹ خود بخود صحیح آئیں گے. لیکن جو بنیادی باتیں میں نے آپ کو 3-4 بتائی ہیں, یہ آپ کو کرنی پڑیں گی. تو آپ سعودی عرب سے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال, اور یہ بات میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کہ ہر سال آپ کئی بلین ڈالر صرف سعودی عرب سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹوڈے سعودی عرب is the place. ریاض کو میں کہتا ہوں کہ ریاض is the most happening place in the world as far as the business and economy is concerned. ان کا جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے اس کا سائز $21 بلین ہو چکا, $1 ٹریلین ہو چکا ہے. By 2030 they will cross $2 ٹریلین. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی کنٹری ہیں. مجھے ان کے آفیشل سے بات کی, منسٹر نے بات کی, ازبکستان جس کی پاپولیشن 3.5 کروڑ ہے, اس میں پچھلے 5 سال میں وہ $21 بلین انویسٹ کر چکے ہیں. ہمارے یہاں کتنے ڈالر انویسٹ کیے؟ ہمارے یہاں ایک سبسڈی چلتی ہے, ایک دنیا تبدیل ہو چکی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جب تک ہم بینکیبل پروجیکٹس نہیں بنائیں گے, جب تک ہم ایک جینوئن فیزیبلٹی نہیں دیں گے, جب تک ہم انڈورس نہیں کریں گے, ہم چیزوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے. سیم از دا کیس آف UAE, سیم از دا کیس آف قطر. چائنا ہمارا ابھی بھی سب سے بڑا FDI کنٹری ہے, جہاں سے سب سے زیادہ FDI آتی ہے. ہانگ کانگ سے نمبر 2 پر آتی ہے. لیکن چائنا کا جو ایکچوئل پوٹینشیل ہے اس کا ہم 5% بھی اویل نہیں کر پا رہے. تو چائنا کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر چائنا کے ساتھ ہم ہیومن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ایجنگ کا ہے. اس وقت کوئی ان کی 20 کروڑ کی پاپولیشن ہے جو 68+ ایئرز ہے. وہاں پر 7-8 ایریاز ہیں جس پہ ہم ہیومن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ووکیشنل ٹریننگ شروع کرنی ہوگی. 2-3 سال ایکسپیرینس کے لوگوں کو ہیلتھ کیئر, روبوٹکس, ایگریکلچر, بہت سارے شعبے جس میں ہم ان کو اپنی ہیومن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اگین آپ کو 20-25 سال کا پلان بنانا ہوگا. ناؤ امیجن کہ اگر آپ کچھ ملین اپنے نوجوانوں کو چائنا بھیجتے ہیں اگلے 10-15 سالوں میں, تو کتنی ریمیٹنسز آئیں گی. اور چائنا کہاں پہ چلا گیا؟ یہ وہ نہیں ہے جو آپ کے مزدور جاتے تھے پہلے مڈل ایسٹ میں, یہ وہ ہے جو آپ کا ایجوکیٹڈ سرکل جائے گا, جو ایک ہنر جس کے پاس ہوگا وہ جائے گا, اور کل وہ چائنا میں ہوگا, کل وہ چائنا سے آگے بڑھے گا. آپ انڈین ڈائسپورا کو دیکھ لیں, ان کی کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے. تو اس طرح آپ کی اسٹرینتھ بڑھے گی. بہت شکریہ آپ کا. اسفر احسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر سرمایہ کاری. گفتگو آپ نے سنی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک اور اہم موضوع ہے جس پر تفصیلی بات کرنی ہے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں کاربن کے اخراج میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور ٹرانسپورٹ کے شعبے کو ماحولیاتی آلودگی اور نقصان دہ ایندھن پر انحصار سے نجات دلاتے ہوئے گرین اکانومی کی طرف لے جانے کے لیے نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی 2025 سے 2030 کا اجرا کر دیا گیا ہے. اب اس پالیسی کے تحت ایک بڑا ہدف یہ ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ 2030 تک پاکستان میں فروخت ہونے والی تمام نئی گاڑیوں میں سے 30% الیکٹرک ہوں گی, اور اس منتقلی سے اینول بیسس پر 2.07 بلین لیٹر ایندھن کی بچت ہوگی, اور تقریباً $1 بلین کے زر مبادلہ کی بچت بھی ہو سکتی ہے. اس نئی پالیسی سے کاربن کے اخراج میں 4.5 ملین ٹن کمی اور صحت کے سالانہ اخراجات میں $405 ملین کمی ہوگی. ابتدائی طور پر 2025-26 کے لیے 9 ارب روپے کی سبسڈی دے کر 1,16,000 سے زائد الیکٹرک بائکس اور 3,000 سے زائد الیکٹرک رکشوں کی سہولت دی جائے گی, اور اس سبسڈی میں 25% خواتین کی محفوظ اور سستی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کی جائے گی. ایک مکمل ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آن لائن درخواست, تصدیق اور سبسڈی کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا. ساتھ ساتھ موٹر ویز پر 40 نئے ای وی چارجنگ سٹیشنز کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے, اور ہر چارجنگ سٹیشن کا دوسرے سٹیشن سے کم از کم 105 کلومیٹر کا فاصلہ مقرر کیا گیا ہے. اب شہروں میں ای ویز کے فروغ کے لیے بیٹری سویپنگ سسٹم اور نئے بلڈنگ کوڈز میں ای وی چارجنگ پوائنٹس کا اضافہ بہت ضروری ہے. اگلے 5 سالوں میں ای ویز کے لیے ملکی توانائی کی طلب 126 ٹیرا واٹ گھنٹے متوقع ہے, جسے قومی گرڈ کی اضافی بجلی کا استعمال کرتے ہوئے پورا کیا جا سکتا ہے. ملک میں 2 ویلرز الیکٹرک وہیکلز کے 90% پرزے بھی مقامی طور پر ہی تیار کیے جاتے ہیں, جو امپورٹڈ ای وی پارٹس کی نسبت تقریباً 30 سے 40% سستے ہیں.
EVs کی مقامی پیداوار کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی پروڈیوسرز کو مراعات فراہم کی جا رہی ہیں. آٹوموٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پلان ٹیرف کی سہولت 2026 تک جاری رہے گی اور 2030 تک اسے مرحلہ وار ختم کیا جائے گا. اس ماحولیاتی انقلاب میں نیشنل EV پالیسی پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ، روزگار اور صاف توانائی کی بنیاد رکھ رہی ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پالیسی سے صاف توانائی، پائیدار نقل و حمل اور صنعتی ترقی کی جانب ترقی کا عمل کس حد تک بہتر اور تیز ہو سکے گا اور تبدیلی ماحول میں خاص طور پر اس سے آ سکے گی. اس پوری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. طلحہ خان صاحب فاؤنڈر ہیں اورکو کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ طلحہ صاحب پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. اب یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اس پالیسی کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ایفرٹس ہوتی رہی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے EVs کے لیے. اس بار اس پالیسی کے کانٹیکس میں اب ایفرٹس کتنی تبدیل ہو جائیں گی اور کیا کیا تبدیلی اب آنے والے دنوں میں متوقع ہے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو اگین. شکریہ. جی بالکل، آئی تھنک ایک چیز جو ڈفرینٹ ہے اس دفعہ پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پرابلی اس لیول پہ نہیں دیکھی تھی، وہ یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز اناؤنس ہوئی ہیں along with the پالیسی، اور ٹیکس انسینٹیو زیادہ کلیئرلی آرٹیکولیٹ ہوئے ہیں فار چارجنگ انفراسٹرکچر، گریڈ انٹیگریشن اور پالیسی مینڈیٹس فار بلڈنگ کوڈز ایز ویل. سو اوور آل زیادہ ہولسٹک ہے اور میجریبل بھی ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ فار سکسیزفل پالیسی. اور ساتھ میں ایک 5 year بجٹ بھی اس کے ساتھ دیا گیا ہے جو کہ اس کو سکسیزفل بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور مور امپورٹنٹلی ایک ملٹی اسٹیک ہولڈر اسٹیئرنگ کمیٹی ہے فار اوور سائٹ، جس کی سکسیزفل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کا اپنے 5 سال کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. سو اس پرسپیکٹو سے اگر تو یہ چیز صحیح طرح امپلیمنٹ ہو پائیں تو 30% کا ٹارگیٹ ایٹ لیسٹ 2-3 ویلر سیکٹر کے اندر تو بالکل ڈوبل ہوگا. اچھا، اب یہ جو اس سے ہماری اکنامک سیونگز ہوں گی یا جو انوائرمنٹل سیونگز ہوں گی، وہ کس حد تک امپیکٹ کریٹ کریں گی؟ وہ کتنا ہمارے اس انوائرمنٹ میں یا ہماری اکانومی میں کتنی چینجز لا سکتی ہیں اس 30% کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو؟ سو 30% کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپروکسیمیٹلی جو اسٹڈیز کی گئی ہیں سو فار، وہ یہ ایسٹیمیٹ کرتی ہے کہ اپروکسیمیٹلی 2 بلین لیٹرز آف فیول اینولی پاکستان سیو کر سکتا ہے تھرو دس ٹرانزیشن، جو کہ ریزلٹ کرے گا اراؤنڈ کرنٹ آئل پرائسز پہ اینی ویئر بٹوین $800 million to $1 billion آف فارن ایکسچینج سیونگ، وچ فار پاکستان کافی سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے. اور اب اگر تو جس طریقے جنرلی اسپیکنگ جہاں پہ گلوبل آئل پرائسز جا رہی ہیں، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آئل پرائسز آنے والے کچھ مہینوں کے اندر سگنیفیکنٹلی انکریز کریں گی. تو یہ جو نمبر ہے یہ موسٹ لائکلی شاید 2x ہو سکتا ہے ان دا کمنگ 6 months if the oil prices based on regional instability if they go up. اور ساتھ میں پاکستان کا انفارچونیٹلی لارج اربن سینٹرز کے اندر ایئر کوالٹی کافی پور ہے، اور اس کی وجہ سے ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے ہیلتھ کیئر کے اوپر، پاکستانی ہیلتھ کیئر سٹیزنس کی ہیلتھ کیئر کے اوپر، جس کا انڈائریکٹ سیونگ ہے جو کہ اپروکسیمیٹ کی گئی ہے اینی ویئر بٹوین $300 to $400 million per year ڈیو ٹو لانگ ٹرم ایکسپوجر ٹو امپرووڈ ایئر کوالٹی. سو بوتھ آف دیز تھنگس کمبائنڈ سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے. صحیح. اب یہ جو گورنمنٹ کے ظاہر ہے اس نئی پالیسی جب کوئی بھی آتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، یہ چیلنجز ابھی بھی موجود ہوں گے، ان میں کیا کیا میجر ہرڈلز ہو سکتی ہیں؟ ذرا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا، پھر ان کو پراپرلی ایڈریس کیسے کیا جائے گا، امپلیمنٹ کیسے ہوگی ابھی یہ پالیسی؟ جی بالکل، آئی تھنک سب سے جو کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے which has been established، اس کو امپاور کیا جائے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، فری فرام اینی انفلوئنس ہو، اور اس کے پاس پاور ہو امپلیمنٹیشن کی تھرو دا ریلیونٹ ایجنسیز، which basically means ایگزیکیوشن کیپیسٹی اسٹرانگ ہو، کیونکہ یہ ایک ملٹی ڈومین امپلیمنٹیشن پروسیس ہے. اس میں آپ کو ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹس، انرجی کے ڈپارٹمنٹس، فائنینس کے اور اربن ڈیولپمنٹ کے اور پالیسی اور پلاننگ کے ڈپارٹمنٹ سب کو سنک لے کے چلنا ہے اس کو سکسیزفل ہونے کے لیے. جو ہم نے پہلے دیکھا ہے مین ریزن فار پالیسیز ٹو فیل یہی ہے کہ وہ آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے. دوسرا میجر ایشو جو ہے وہ فیس ہوگا فائنینسنگ اور سبسڈی کی ٹارگیٹڈ ڈسبرسمنٹ کے اوپر، کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے ٹو انشور کہ فائنینسنگ اور سبسڈی کی جو ڈسبرسمنٹ ہو وہ بالکل صحیح طریقے سے ہو. کرنٹلی پلان ہے 9 بلین روپیز کو انیشیل سبسڈیز میں ڈسبرس کرنا، اور خاص طور پہ جو صحیح حقدار خواتین ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں اور جو لو انکم آپ کے ڈلیوری پلیٹ فارم کے رائڈرز ہیں ان تک جو ہے خاص طور پہ الیکٹرک 2 اور 3 ویلرس کو پہنچانا گورنمنٹ کے پروگرام پہ وداؤٹ اینی لیکیجز اور ریڈ ٹیپ، وہ ایک بہت چیلنج ہوگا unless government takes a digital platform approach جہاں پہ وہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجی پارٹنرس کو آن بورڈ کریں
اور ڈیٹا کلیکٹ کر کے ٹارگیٹڈ طریقے سے بیسکلی سبسڈی ڈسپرس کریں. اس کے لیے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے انڈر جو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اگر نیو انرجی وہیکل امپلیمنٹیشن اتھارٹی اسٹیبلش کی جائے, جس کا نہ صرف کام اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہو, بٹ اس کے جو فیوچر جو ہمیں جو ٹارگیٹس ہیں, لائک فار ایگزامپل پاکستان کے لیے بہت کرٹیکل ہے کہ ہم بیٹری مینوفیکچرنگ میں سلولی پروگریس کریں, اسٹارٹنگ آف ود اسمبلی اینڈ دین سلولی موونگ ٹورڈز ہائی ویلیو اسمبلی اینڈ دین ایونچولی ٹورڈز مینوفیکچرنگ ایز ویل. وہ گولز آلریڈی ذہن میں ہوتے رہیں اور اس کی بیسس پہ پارٹنرشپ کی جائے ود چائنیز اینڈ یورپین اینڈ امیریکن پارٹنرز to bring in vehicles in Pakistan, battery infrastructure in Pakistan, charging infrastructure in Pakistan. ساتھ میں پرائیویٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ جتنا زیادہ پرائیویٹ ٹیکنالوجی کمپنیز او ای ایمز اور رائڈ ہیلنگ پلیٹ فارم کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے ڈیٹا شیئرنگ کے لیے, اور اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ڈیولپ کریں گے ٹو بی ایبل ٹو گیٹ دیٹ ڈیٹا اینڈ یوز اٹ افیکٹولی. یہ بہت کرٹیکل ہوگا اس پالیسی کو صحیح طرح امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو 5 ایئر پالیسی کا فرسٹ ایئر ہے اس میں 9 بلین کی ٹوٹل سبسڈی ہے, جس میں 25% وومنس کے لیے الاٹ کیے گئے. تو یہ 2.25 بلین روپیز کی سبسڈی ان وومنس تک پہنچنا اویئرنیس بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے کہ ان خواتین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے لیے سبسڈی, انہیں اپلائی کس طرح کرنا ہے, اس تک پہنچنا کیسے, انہیں اس کو حاصل کیسے کرنا ہے. 100% آئی کمپلیٹلی اگری. یہ ایک نیشنل لیول اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑے لیول پہ تو آلریڈی ہو گیا ہے, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی ڈن ایٹ اے لارجر اسکیل اکراس دا پروونسز. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اندر بالکل کلیئرٹی ہو, اور جو پروسیس ہو آن بورڈنگ کا وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو. کم سے کم لائک ڈاکیومنٹیشنس تو چاہیے ہوں گی آف کورس ڈیو ڈیلیجنس کے لیے, لیکن وہ پروسیس آسان بنایا جائے ٹیکنالوجی کے ذریعے, تو وہ جو ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ ڈسپرس کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ڈسپرسمنٹ کا ایک کی ایلیمنٹ جو ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ بھی ہونا چاہیے ساتھ میں, کہ آپ ایسے طبقے کو امپاور کریں جو کہ اس کو یوز کر کے اپنی جو سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے اس سے اوپر لیول پہ جائیں وہ. اور یہ چیز کرنا بیسکلی ان کا کولیبریشن ود ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کرنے میں آپ کو اگین ایک اویئرنیس اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ایونیو سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا. فار ایگزامپل ہمارے working with NADRA and SECP and FBR for this purpose could also be helpful along with the awareness campaign that you're talking about. اور پھر انفراسٹرکچر ظاہر بڑا امپورٹنٹ ہوگا. انیشیلی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے موٹر ویز پر 40 ای وی اسٹیشنز بنائے جائیں گے, چارجنگ اسٹیشنز, اور ہر ایک کا فاصلہ 105 کلومیٹر کا ہوگا. تو یہ فاصلہ بہت زیادہ نہیں. سندھ گورنمنٹ نے بھی 700 ای وی چارجنگ اسٹیشنز کی اناؤنسمنٹ کی ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں بھی ابھی بہت وقت لگے گا. تو یہ کتنا وقت درکار ہوگا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے, اور یہ 105 کلومیٹر کا فاصلہ یہ بہت زیادہ نہیں, شہروں میں بھی یہ اسٹیشنز موجود ہونے چاہیے. اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ ایک پش دے رہا ہے چارجنگ انفراسٹرکچر کو انیشیل اڈاپشن کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر ول ایکچولی کم ان ونس دا گورنمنٹ ٹیکس انیشیٹو. سو فرام اے گورنمنٹ پرسپیکٹو یہ فاصلہ رکھنا, اور اگر جو اسٹیٹڈ چارجنگ انفراسٹرکچر ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے دیٹ اسٹل اے گڈ فرسٹ اسٹیپ. کیونکہ اس کو دیکھ کے ایٹ لیسٹ جو ایک میجر جو سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں جب وہ الیکٹرک وہیکل خرید رہے ہوتے ہیں آج پاکستان میں, یار if I want to go from مجھے کراچی سے اگر اسلام آباد جانا ہے تو how do I plan for it. So you or on average ایک ای وی جو ہے even the lowest end ای وی اب because of battery technology آپ کو 120 to 150 kilometers per single charge آپ کو provide کرتی ہے. So long term long travel کرنا over a period for example کراچی to اسلام آباد وہ اگر enable ہو تو decision making میں behavior میں چینج آ سکتا ہے کسٹمر کے. تو گورنمنٹ نے اس کو اسی پرسپیکٹو سے اپروچ کیا ہے which is fine. اور جب یہ چیز امپلیمنٹ ہونا شروع ہوگی گورنمنٹ کے لیول سے تو یو ول سی آل مارکیٹنگ کمپنیز اینڈ ادر انفراسٹرکچر کمپنیز, انرجی کمپنیز وہ بھی آئیں گی. اور اب کیونکہ ساتھ میں پالیسی جو ہے وہ چارجنگ اسٹیشن کی الیکٹریسٹی ٹیرف کی پالیسی بھی امپلیمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ ٹیرف کافی کم ہو گیا ہے. دیر ہیز بین سگنیفیکنٹ ڈراپ ان دا الیکٹریسٹی ٹیرف, اس سے فرق پڑے گا. اور ایک دیکھیں میجر چیز یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسیس پاور کیپیسٹی ہے پاکستان میں. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اس ایکسیس پاور کیپیسٹی کو پروڈکٹیولی یوز کرنے کا, انسٹیڈ آف جسٹ پیئنگ کیپیسٹی پیمنٹس ہم آلریڈی کر رہے ہیں پاور پلانٹس کو. سو اٹ ساؤنڈز کہ ڈسٹینس زیادہ ہے بٹ ایکچولی اپروپریٹ ہے.
ساتھ میں اس کو دیکھ کے یو ول ہیو ادر پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کم ان، اور آپ کی جو ڈینسٹی ہے چارجنگ انفراسٹرکچر کی وہ اوور ٹائم بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ میں لاسٹ آخری سوال اسی سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پھر اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوگا جو اسٹارٹ اپس ہیں یا جو اس ای وی میں آپ جیسے اورکو آپ کی کمپنی کام کر رہی ہے، جو دیگر کمپنیز ہیں اس طرح کے اور جو پلیئرز ہیں، ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہو سکے گا اس اسموتھلی اس امپلیمنٹیشن میں اس پالیسی کی؟ سب سے جو کی ایریا ہے جہاں پہ کولیبوریشن بالکل پاسبل ہے گورنمنٹ کے ساتھ، جہاں پہ اس پالیسی کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ہے ڈیٹا انالیٹکس اور پریڈکٹیو مینٹیننس کو یوز کرتے ہوئے اور اے آئی ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے کس طریقے سے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ سبسڈی ڈسبرسمنٹ کی جا سکتی ہے، اور ٹارگیٹڈ ای وی بیسکلی ٹارگیٹڈ ڈسبرسمنٹ آف دا وہیکلس کی جا سکتی ہے، وچ از اسینشلی سبسڈی ڈسبرسمنٹ. سب سے زیادہ ریلیونٹ تو یہ ہوگا کیونکہ وہ کمپنی ٹیکنالوجی کمپنیز اور اسٹارٹ اپس جو کہ آلریڈی اس ڈومین کے اندر ایکٹیو ہیں اور مینوفیکچررس کے ساتھ، فلیٹ آپریٹرس کے ساتھ اور چارجنگ انفراسٹرکچرس کے ساتھ آلریڈی امبیڈڈ ہیں اور ڈیٹا موجود ہے، ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا اس پالیسی کو فاسٹ ٹریک اور ایکوریٹ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اگر تو اس ڈائریکشن میں بیسکلی جایا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کی جو اسپیشلی جو 2-3 ویلرس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے وہ اپنے ٹائم لائنز کے لحاظ سے میٹ ہو سکتی ہے. اچھا، ایک آخری سوال طلعت صاحب کہ جو کاسٹ ہے 2-3 ویلرس کی یا ایون 4 ویلرس کی، وہ ایک عام آدمی کے لیے ممکن ہو سکے گا اس کو آسانی کے ساتھ خریدنا؟ جو اس وقت ہم ایگزسٹنگ کارز یوز کر رہے ہیں، جو لوگ بائکس یوز کر رہے ہیں، تو کتنا آسان ہوگا اس کے مقابلے میں اس کو خریدنا؟ ابھی بھی there is still a delta of about 15-20% between the upfront cost، جو خریدنے کی کاسٹ ہے اپ فرنٹ، اس میں تقریباً 15 سے 20 میکسیمم 25% فرق ہے، لیکن رننگ کاسٹ اس کی بہت لو ہے. جہاں پہ گورنمنٹ کا پروگرام بہت افیکٹو ہو سکتا ہے اس کو افورڈیبل بنانے کے لیے پاکستانیوں کے لیے، عام عوام کے لیے، وہ ہے کہ گورنمنٹ بینکس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے جو فائنینسنگ ہے 3 ایئر کی فائنینسنگ کا پروگرام لانچ کریں، اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے منتھلی جو انٹرسٹ ریٹ آئے گا اس کے اوپر، ایزی منتھلی انسٹالمنٹ کے اوپر، وہ انٹرسٹ گورنمنٹ پے کرے ایز اے فارم آف سبسڈی، اور جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ ٹارگیٹڈ جو سٹیزن ہے وہ پے کریں. اگر تو گورنمنٹ نے سکسیزفلی انٹرسٹ ریٹ ابزارب کر لیا اور ایزی منتھلی انسٹالمنٹ میں، اور صرف پرنسپل اماؤنٹ آپ کا سٹیزن پے کر رہا ہے اوور اے 3 ایئر پیریڈ فار این الیکٹڈ 2 ویلر، تو پھر دا یونٹ اکنامکس ورک آؤٹ، جس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ آپ جو منتھلی پے کرو گے اس 2-3 ویلر کے لیے الیکٹڈ، دیٹ ول بی لیس کمپیئر ٹو واٹ یو ول بی ارننگ فرام اٹ. خاص طور پہ اگر آپ اس 2-3 ویلر کو الیکٹرک کو آپ یوز کر رہے ہیں فار رائڈ ہیلنگ، فار لاسٹ مائل ڈلیوری ویدر گروسری اور فوڈ ڈلیوری، اور فار ای کامرس ڈلیوری پلیٹ فارمس، جو کہ پاکستان کے اندر آلریڈی ایک بہت سگنیفیکنٹ رائڈر بیسڈ ہے جو ان پلیٹ فارمس کو یوز کر کے اپنی لائیولیہڈ کماتے ہیں، تو یہ پروگرام افیکٹو ہو سکتا ہے. اینڈ دیر آر آلریڈی ڈسکشن ود بینک آف پنجاب اینڈ بینک آف سندھ ود دیئر ریسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. What we need is an approach جہاں پہ اس کو جو ہے وہ سسٹمیٹک اور ڈیجیٹائز کیا جائے اس ڈسبرسمنٹ کو. تو اس کے تھرو آپ بالکل ان کی اپ فرنٹ کاسٹ والا جو ہرڈل ہے وہ ہٹا سکتے ہیں اور اس کو زیادہ افورڈیبل بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. طلعت خان ہمارے پروگرام میں موجود تھے، فاؤنڈر اورکو. طلعت خان، گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.